جمشید صاحب آپ کچے میں خود بھی گئے, کچے کے حالات مطلب جس طرح کے ہیں ہم سب واقف ہیں, اور یہ وقوع کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہاں ایک بات ہے کہ یہ تاریخ میں سب سے بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے, یہ ایک مطلب ریکارڈ ہے. اس سے قبل اتنی تعداد میں کبھی جو ہے نا پولیس اہلکار, ہاں کبھی ایسی اتنی تعداد میں پولیس اہلکار شہید نہیں ہوئے. حالانکہ مشتاق سکھیرا جو آئی جی تھے سابق, انہوں نے خود ایک بار یہاں قیادت بھی کی, آپریشن کی, اور اس وقت بھی 6 لوگ شہید ہوئے تو بہت بڑا شور مچا. اب 20 لوگ مر گئے ہیں, 20 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہیں. تو یہ پولیس کی مطلب ہے ناکامی نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پولیس جو سوچتی ہے اور وہ سارے نا عارضی اقدامات ہیں. وہ جس آپریشن کی بات کی یاد ہے, اس میں فوج کی مدد کی, ہاں غلام رسول چھوٹو گینگ کے خلاف, لیکن اس کے بعد کیا وہ ختم ہو گیا چیزیں؟ نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے چند ماہ پہلے بھی اس علاقے میں ایک آپریشن ہوا, ہر 2 سال بعد آپریشن ہر سال ہوتا ہے, اور 2 سال میں جی ہر سال ہوتا ہے, اور خاص طور پر گرمیوں میں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے, یہ ایک بڑی مشہور بات ہے, ہر بندہ جانتا ہے. اربوں روپے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نتائج ہم حاصل نہیں کر پاتے. اب پھر جو اتنا بڑا سانحہ, آپ ہم نہیں کر پاتے نا, کچھ لوگ تو کر رہے ہوں گے نا, کچھ لوگ تو اس آپریشن کے نتائج حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں اب اس کے نتائج 2 لوگ حاصل کر رہے ہیں. ایک وہ جو مجرم پیشہ افراد ہیں, اچھے یا برے نتیجہ ان کے لیے بھی ہے, اور جو لوگ آپریشن کر رہے ہیں وہ اگر ناکام ہوتے ہیں تب بھی, اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تب بھی. اب یہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ تو حکومت نے خود جانچنا ہے, چیزیں کرنی. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہاں کوئی چیز بھی ٹھوس بنیادوں پہ کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکی ہے, نہ بڑھ سکی ہے, نہ پلاننگ ہے. اچھا, نہ ابھی 20 سے زائد لوگ شہید ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی مطلب انہوں نے پلاننگ کی ہو جس سے یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ مطلب بھاگ گئے ہوں, ڈر گئے ہوں. بلکہ وہ تو اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پولیس کو, ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, پولیس آئی جی کو دھمکی دے رہے ہیں. 2016 میں جو آپریشن ہوا, اس وقت جو بھی حکومت تھی جس کے حکم پہ یہ آپریشن ہوا, اس کے بعد کچے میں جو 2 آپریشنز ہوئے, چاہے وہ نگران حکومت کے دور میں ہوئے یا عمران خان صاحب کے بیٹائی کی حکومت کے دور میں ہوئے, وہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, یا جو اب آپریشن ہوگا یا ہونے لگا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ادراک ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور کس انداز میں اس کو لے کے چلنا چاہیے. اور اس کے لوگوں کو اندازہ ایسے ہے کہ شاید جنگل ہے, جنگل میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں, وہ کبھی کبھی وارداتیں ہی کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جمشید صاحب, میں 80-90 ہزار لوگ رہتا ہے, 80-90 ہزار لوگ رہتے ہیں. کچے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کر لی, بہت ساری گفتگو ہو گئی, بڑے پروگرام ہوئے, یہ 20 لوگوں کے بعد ہم تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جس دن یہ وقوع ہوا وہاں آئی جی صاحب بھی پہنچے اور پورے انتظامیہ بھی پہنچی, اور وہاں میٹنگ ہوئی, اور سی ایم صاحبہ جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ تھی, سی ایم صاحبہ کو یہ بریف دے رہے تھے کہ یہ وقوع ہوا کیسے. ٹھیک ہے, لیکن جو ماضی کی باتیں ہم کرتے ہیں نا, جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے مسائل ہیں. مطلب ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پولیس کے پاس وسائل کی شدید قلت تھی. لیکن پچھلے 2 سالوں میں جب سے یہ ڈاکٹر عثمان صاحب آئی جی پنجاب تعینات ہوئے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا سی ایم تھے محسن نقوی صاحب, اور اب وزیر داخلہ ہیں, کسی محکمے کو اٹھا لیں, جتنی فنڈنگ یا جتنے وسائل پولیس کے پاس ان 2 سالوں میں آئے ہیں, پچھلے 20 سالوں میں پولیس کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے جب سی ایم صاحبہ نے بریفنگ لی تو انہوں نے کہا, آئی جی نے کہا کہ ہمیں نا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ وسائل کا ہے. تو انہوں نے کہا وسائل کی کیا کمی ہے بھائی, بتائیں کیا کمی ہے, وسائل تو آپ کے پاس بے بہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے, انہوں نے کہا جی ہمیں بختر بند گاڑی چاہیے. تو پھر میڈم نے پوچھا کہ بختر بند جو گاڑی ہیں تو یہ راکٹ لانچر سے اڑ نہیں جائیں گی, تو اس کا بھی آئی جی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے, آئی جی صاحب لاجواب ہو گئے. پھر آئی جی صاحب نے کہا جی ہمارے پولیس جوانوں کے پاس جو ہے نا کچے کی جو ہے نا ٹریننگ نہیں ہے. تو پھر میڈم نے کہا ٹریننگ کس کا کام ہے, میرا کام تو نہیں ہے, آئی جی کا ہی کام ہے نا. اس پر بھی آئی جی جو ہے نا وہ ناک آؤٹ ہوئے اور وہ بات نہیں کر سکے. مطلب ہے اس آپریشن پر میڈم جو سی ایم ہے اس نے ہر قسم کا کوشچن کیا اور کوئی آنسر جو ہے وہ آئی جی پنجاب نہیں دے سکا. اور اس کی ایک ریزن ہے کہ آئی جی صاحب جب سے آئے ہیں پنجاب تعینات ہوئے ہیں, ان کے ایجنڈے میں نہ تو کرائم کنٹرول ہے اور نہ ہی ان کے ایجنڈے میں کرپشن کنٹرول ہے. یہ 2 چیزیں ان کے مطلب ایجنڈے میں ہیں ہی نہیں. جب سیرے سے آپ کرائم پہ توجہ ہی نہیں دیں گے. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا, یہ جو 20 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس سے پہلے ہم نے جرا میں ایک پروگرام کیا تھا کہ ظاہر پیر سے آگے موٹر وے پہ مغرب کے بعد موٹر وے کو عام شہریوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. تو حالات تو خراب تھے. مطلب ہے وہ جو کچے کے ڈاکو تھے وہ اتنے آگے نکل آئے تھے کہ ہمارا موٹر وے بھی محفوظ نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ پولیس کی یا ہائی کمان کی لاپرواہی بھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا.
دیکھیے آپ بات پھر وہی کریں کہ آپ اس وقت بھی آئی جی کی بات کر رہے ہیں, میں تو 2016 سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جو بھی ہے کسی کی بھی اسٹریٹجی حکمت عملی وہ کامیاب ہوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے, ناکامی مقدر ٹھہری ہے بدقسمتی سے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یار سب فریق مل بیٹھیں. اب وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک ہیں, پنجاب حکومت ایک ہے. اگر یہ مسئلہ پنجاب اور سندھ حکومت کا ہے اور چیزیں ہیں اور وفاقی حکومت بھی انہیں کی ہے, تو اب کیا مسئلہ ہے, کیا رکاوٹ حائل ہے, کسی کو اندازہ ہے؟ نہیں نا. تو اب آپ کو کیا مسئلہ, وزیر داخلہ بیٹھ کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں, اس پر تو سب کا اعتماد ہے. تو بھائی نہیں, اگلی بات ہے جمشید صاحب, میری بات سنیں, میں آپ سمجھتا ہوں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. جتنے آئی جی ہیں وہ کچے کے جو ہے نا آپریشن کرنے میں ناکام رہے ہیں, پلاننگ کرنے میں ناکام ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے, شہید ہی ہوئے ہیں پولیس اہلکار, ڈاکو کم ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے بہت سارے. لیکن گزشتہ چند ماہ سے اگر آپ دیکھیں تو بھاولپور سے بھی لوگ اغوا ہوئے ہیں, کچے میں گئے ہیں, ہمارے ملتان کے لوگ بھی اغوا ہوئے ہیں, اور گرد و نواح کے بہت ساری خبریں ہمارے پاس ہیں جو کچے کے علاقے میں جا کے وہ اغوا ہوئے ہیں, اور پھر تاوان بھر کے یا کچھ کو قتل کر دیا گیا ہے اور پیسے بھر کے ڈیل کر کے آئے ہیں. اچھا پہلے ایک تھا وقت صرف کچے کے اندر جو ہے لوگ غیر محفوظ تھے, چلیں اس بات سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کے اندر ماج گائے بڑی تعداد میں ڈاکو موجود ہیں, اور وہاں عام شہری کیسے مقابلہ کر سکتا ہے یا پولیس کیسے کر سکتی ہے. لیکن پولیس جو پاکستان کی یا پنجاب کی یا سندھ کی جو شاہراہیں ہیں ان کو تو محفوظ کر سکتی ہے. کچے کے باہر کے جو لوگ ہیں, آپ کو یاد ہوگا کچے کے ڈاکو نکل کے آئے تھے, پمپ پہ 6 بندوں کو مار دیا تھا مخبری پہ, آپ کو یاد ہے خبر؟ مطلب ہے اندر سے نکل کے باہر شہروں میں آ کے وہ وارداتیں انہوں نے شروع کر دی, لیکن پولیس ان کے خلاف وہاں پر بھی کوئی پلاننگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی. کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیس کا فوکس کرائم کنٹرول نہیں ہے, پولیس کا فوکس صرف ویلفیئر اور یہ جو ہے تزئین و آرائش اور تھانوں کی خوبصورتی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں جو ہے نا ڈاکوؤں کے جو کچے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یا پورے پنجاب میں جہاں بھی کریمنل لوگ ہیں ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں. ہاں, لیکن اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس کو جس طرح ہم نے کہا کہ تینوں حکومتیں بیٹھے, مطلب دونوں صوبوں کی حکومت بیٹھے, پھر پاک فوج مطلب ان کو بھی اس پہ انوالو کرے, حکومتیں دونوں صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت, پاک فوج کو بھی اس میں شامل کریں کہ اگر ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہے ڈاکوؤں نے تو یہ تو پورے ملک کے لیے چیلنج ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا حل سمپل میرے سے بھی یہ جو آپ بات کریں, جیسے آپ نے بات کو سپورٹ کیا, حل یہ ہے کہ اب آپ کو ایک سوچنا پڑے گا, پاکستان کا سوچنا پڑے گا, اس علاقے کا آپ کو سنسیئر ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ایک پولیٹیکل ونگ چاہیے سب کچھ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وسائل دینے ہیں. اور اگر صرف پنجاب میں کچے کا آپریشن کامیاب ہو بھی جائے تو اس سے ادھورا رہ جائے گا جب تک سندھ میں کچے کا آپریشن اور اسی طریقے سے اسی پیس کے ساتھ مکمل نہیں ہوگا. تو دریا سندھ کا یہ جو کشمور, گھوٹگی, سادق آباد, راجہ پور, عمیر خان ہے, یہ پورے اس ایریے میں ایک لوگوں کو امن بھی چاہیے, اور یہاں پہ جائیں پیشہ افراد کی جو پناہ گاہیں انہیں ختم بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ اس وقت وفاقی حکومت کو دونوں صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. وسائل صرف یہ نہیں ہے کہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے, نہیں, وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنانے کی, روڈ انفراسٹرکچر, اور بھائی روڈ انفراسٹرکچر کیسے بنے گی جب ڈاکو وہاں کھڑے ہیں, جب تک آپ ان کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو وہاں پر ترقی کیسے ہوگی جمشید صاحب؟ یہ کیسی بات ہے؟ جب تک آپ ان کا قلعہ کما نہیں کریں گے, خاتمہ نہیں کریں گے, تب تک وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے. یا وزیرستان سر سنو ایک منٹ, جب آپ موٹر وے سے نہیں گزر سکتے, موٹر وے پولیس اپنی ذمہ داری سے تک ختم کر دی کہ لوگوں کو نیچے اتار دی, لوگ مریں جانے جو مرضی کرے, نیچے لوٹ. اچھا اگلی بات, جب سی ایم نے ایک اور کوشچن بھی کیا آئی جی کو کہ انہوں نے کہا یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے, انہوں نے کہا جی یہ درہ سے آتا ہے. انہوں نے کہا جی درہ سے آتا ہے تو پھر یہاں کیسے پہنچتا ہے؟ انہوں نے کہا جی موٹر وے پولیس سے آتا ہے, تو موٹر وے پولیس جو ہے نا وہ ان کو چیک نہیں کرتی اور اسلحہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو میڈم نے کہا موٹر وے تک جانے کے لیے بھی تو یہ کوئی نہ کوئی راستہ استعمال کرتے ہوں گے نا, یا پھر موٹر وے سے اتر کے کچے میں بھی تو جاتے ہوں گے. اس کا بھی جواب آئی جی پنجاب کے پاس نہیں تھا. ہو گیا نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ول, گورنمنٹ, یہ سب کچھ بیٹھیں گے تو ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. اور ابھی یہاں ناکامی ہے کہ ابھی بھی کوئی کنسنسس نظر نہیں آ رہا. سر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ابھی کچے کو چھوڑ دیں گے, صرف یہ جو باہر کی شاہراہیں ہیں نا, یہ ہماری پولیس, اس کے لیے تو کسی سی ایم سے یا کسی پی ایم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یار. میری آپ بات سن لیں, بھائی آپریشن کرنا تو چلو بڑی بات ہے نا, مطلب اس کے ارد گرد جو شاہراہیں ہیں جن سے لوگ گزر کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. ان پہ کون کے لیے تو کوئی پالیسی بنائی جائے فوری طور پر تاکہ ڈاکوؤں کو پتہ لگے کہ پولیس. لیکن ابھی صرف باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکو بلکہ اندر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہے لوگ عوام شرمندہ ہو رہی ہے. دیکھیے جب 2016 میں تھا اس سے چھوٹو گینگ بھی اس طرح کئی بڑکے مارتا تھا چیزیں تھی, کیونکہ جب تک حکومت نے
کیا تھا, کچھ نہیں ہوا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا چلے وہ چھوٹو کدھر گیا؟ کیا تھا چھوٹو غلام رسول چھوٹو کدھر سزا ہوئی, پھر کدھر اور اس کے بعد اب وہ ملتان کی سینٹرل جیل میں ہے نا؟ ٹھیک ہے, تو اس کے پھر ساتھی رہا ہوئے, اس سے سزا بھگتی ہے. کتنے سال بعد کی بات ہے. تو وہی کدھر گیا کہ مراد یہ ہے کہ اس کا وہ جو گینگ چھوٹو گینگ کے بعد اب لونڈ گینگ ہے, سیال گروپ ہے, شر گروپ ہے, تب چھوٹو گینگ کا نام نہیں آ رہا. اب اور کئی جو گروپس ہیں وہ وہاں کام کر رہے ہیں, تو وہاں جو نئے گروپ ڈیولپ ہوئے ہیں. چلے اللہ کرے, دیکھیں اللہ کرے پولیس حکومت عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے. ہماری تو یہ دعا ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کو ایسا ہو, ان کو عام شہریوں کو بھی احساس ہو. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو ابھی بھی شور مچا ہے نا, اگر یہ پولیس والے اہلکار شہید نہ ہوتے اور جس طرح یہاں عام شہریوں کو اغوا کر کے قتل کیا جا رہا تھا, تاوان لیا جا رہا تھا, موٹر وے سے گزرنے نہیں دیا جا رہا تھا, لوگ اغوا ہو جاتے تھے, نہ پولیس کو پرواہ تھی, نہ حکومت کو پرواہ تھی, نہ ہی اتنا میڈیا پر شور تھا. یہ تو 20 اہلکار شہید ہوئے تو حکومت بھی ایکٹیو ہو گئی, پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی, اور میڈیا پر بھی شور مچ گیا. جی, پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی, سی ایم بھی وہاں پہنچ, اللہ کرے آپ یہ ہو گئی. لیکن آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہ صرف چند دن ہے, پھر کیا, پھر وہی ہوگا. اس لیے بتا ہوں کہ ٹھوس حکمت عملی بنانے کا